السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کا ہمارا کورس چل رہا ہے، جس کے ساتھ ساتھ ہم نے ترجمہ کرنے کی علامات اور گردانوں کو سبق رکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے ام، او، اما، اما، ام، او، اما، اما، یہ چار ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ام۔ یہ علامت اگر جملے کے شروع میں ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا کیا۔ ام اگر جملے کے شروع میں ہو، لائن کے شروع میں ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا کیا۔ اگر درمیان میں ہو ام تو اس کا ترجمہ ہوگا یا، اس کا ترجمہ ہوگا یا۔ جیسے انذرتہم ام لم تنذرہم، اس میں ام درمیان میں آیا ہے تو ترجمہ ہوگا یا۔ اسی طرح ام عندہم الغیب فہم یکتبون، اس میں ام آیا ہے شروع میں تو ترجمہ ہوگا کیا۔ ام دو مرتبہ آ جائے، ایک ہی جملے میں ام دو مرتبہ آ جائے تو پہلے ام کا ترجمہ کریں گے کیا اور دوسرے ام کا کریں گے یا۔ تو جس طرح اس آیت میں ہے ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم، ان دو آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ام دو مرتبہ آیا ہے، پہلے ام کا ترجمہ ہوگا کیا اور دوسرے ام کا ترجمہ ہوگا یا۔ اب ہم پڑھتے ہیں او۔ یہ علامت دو چیزوں یا دو کاموں میں کسی ایک کو اختیار کرنے کے لیے بتاتی ہے۔ دو چیزوں میں سے کسی ایک کو چننے، کسی ایک کو اختیار کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور او کا ترجمہ ہوتا ہے یا۔ او کا ترجمہ ہوتا ہے یا۔ جیسے یہ مثالیں ہیں وقال ساحر او مجنون، اور اس نے کہا کہ وہ جادوگر ہے او یا مجنون دیوانہ ہے۔ آگے ہے اما۔ اما یہ علامت دو کاموں کے درمیان اختیار دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا خواہ یا پھر یا ترجمہ ہوگا اما۔ اما شاکرا و اما کفورا، خواہ، اما کا ترجمہ خواہ ہو جائے گا، خواہ شکر کرنے والا ہو اور خواہ ناشکرا ہو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پس اس کے بعد یا تو احسان کرو اور یا بدلہ لے لو۔ یہاں پر اما کا ترجمہ یا ہوا ہے، تو اما جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اما دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے ان اور ایک ہے ما، تو ان کو ملا کے اما بن گئے۔ ان کا ترجمہ کبھی کبھی اما کا ترجمہ اگر بھی ہو جاتا ہے، اگر بھی ہو جاتا ہے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلا دے تجھے شیطان۔ اسی طرح یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے بنی آدم اگر آئیں تیرے پاس رسول تم میں سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہے اما، پہلے تھا زیر کے ساتھ، اب ہے اما زبر والا، تو اس کا ترجمہ ہوگا لیکن، مگر، وہ، رہا وہ۔ یہ سارے ترجمے یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں۔ آگے صرف صغیر ہماری چل رہی ہے، فعل جہل معلوم ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس میں ہم نے تین چار باتیں ذہن کے اندر رکھی تھی کہ فعل مضارع کے شروع میں ایک تو لم آ جاتا ہے، لم آنے کے بعد تین چار تبدیلی ہوتی ہیں، 5 صیغے جن کے آخر میں پیش ہوتی تھی ان کو جزم دے گا، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دے گا سوائے جمع مؤنث کے نون کے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ فعل مضارع کے دونوں زمانے موجودہ اور آنے والے دونوں ختم کر کے زمانے یہ ماضی منفی میں لے جائے گا۔ لم یضرب ہم نے پڑھا تھا، اب مجہول ہے، لم یضرب ہو جائے گا، علامت مضارع پر پیش آ جائے گی اور آخر سے پہلے زبر آ جائے گی، بس یہی تبدیلی۔ باقی جو معلوم میں تبدیلیاں تھیں وہی تبدیلیاں ہیں۔ اور معلوم میں تھا نہیں مارا اسے ایک مرد نے، اس میں ہو جائے گا نہیں مارا گیا وہ ایک مرد۔ تو معلوم میں فعل جہل معلوم تھا، اس میں مجہول آ جائیں گے، تو ہم ایک مرتبہ گردان پڑھ دیتے ہیں۔ لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، لم تضربنا، لم اضرب، لم نضرب۔ ترجمے آپ دیکھ لیں، لم یضرب نہیں مارا گیا وہ ایک مرد، آگے نہیں مارے گئے وہ دو مرد،
اسی طرح سیغوں کی ترتیب آپ نے اچھی طرح دیکھی ہوئی ہے، فعل جہد مجہول بن گیا ہے۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہوتے ہیں، یہ آپ نے بار بار سنے ہیں۔ کون سے 6 ابواب ہیں؟ فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل۔ تو ان کی آگے مثالیں ہیں۔ فعل یفعل سے کون سے باب ہیں؟ نصر ینصر، اسی طرح آگے چلتے جائیں۔ تو جس طرح آپ نے فعل جہد مجہول بنایا ہے، آپ نے ان ثلاثی مجرد کے 6 ابوابوں میں سے جہد مجہول بنانا ہے۔ یعنی ینصر ہے نا، آپ نے اس کے شروع میں لم لگا دینا ہے، تو نصرہ کا ترجمہ ہوتا ہے مدد کی، ٹھیک ہو گیا؟ تو ینصر مدد کرتا ہے یا کرے گا، یہ ینصر مدد کرتا ہے یا کرے گا لم آنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا، ترجمہ ہو جائے گا لم ینصر، نہیں مدد کیا گیا وہ ایک مرد۔ اسی طرح ضربہ کا آپ نے پڑھ لیا، یسمع، لم یسمع آخر سے ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے گردان ایسے پوری کر لینی ہے۔ مثال کے طور پر لم ینصر ہم نے بنایا ہے، لم لگا کر آخر سے ساکن کر دیا، لم ینصر، لم ینصر، لم ینصر آخر سے نون گرتا جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو نہیں مدد کیا گیا، نہیں مدد کیا۔ اسی طرح آپ نے ثلاثی مجرد کے سب کے آپ نے دوسرے صیغے کے جہد مجہول بنا لینے ہیں۔